أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، الحدیث متفق علیہ۔ مسجد کے احکام سے متعلق ایک مسئلہ اس حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المساجد میں مساجد کا جہاں پر تذکرہ شروع ہوا، مساجد کے آداب، مساجد کی تربیت، مساجد کی نگہبانی اور اس طرح سے مساجد سے متعلق دیگر جو مسائل ہیں، اس سلسلے میں وضاحت کے لیے کہ مسجد کے اندر ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ اس مسجد کو مسلمان تعمیر کرتے ہیں، تو کیا اس مسجد کے اندر ایک کافر داخل ہو سکتا ہے؟ مشرکین کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج روانہ فرمائی، ایک دستہ روانہ کیا، ایک جماعت روانہ کی فوجیوں کی۔ فجاءت برجل، کسی ایک جگہ کاروائی کے لیے آپ نے فوج کا ایک دستہ روانہ کیا تھا، تو جب یہ لوگ واپس آئے اپنے عمل سے اور اپنے اس کاروائی کے بعد جب لوٹے ہیں، فجاءت برجل، تو وہ ایک آدمی کو لے کر آئے۔ ان کے ساتھ میں ایک آدمی تھا، ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے کے آئے، کافروں میں سے ایک کافر کو وہ گرفتار کر کے لے کے آئے۔ فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، اور لا کر انہوں نے اس کو مسجد نبوی کے ستون میں سے ایک ستون کو باندھ دیا۔ اب یہ جس شخص کو لائے تھے اس شخص کا نام تھا ثمامہ بن اسال، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جس وقت انہیں گرفتار کر کے لایا گیا تھا، بنو حنیفہ کے یہ سردار ہوا کرتے تھے، اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اس شخص کو مسجد میں باندھے رکھا، قید رکھا، کیونکہ پہلے کفار کو مسجد نبوی کے اندر ہی قیدی بنایا جاتا تھا۔ جو فوجی ہوا کرتے تھے، جو قیدی آ جاتے تھے فوج کے میدان جنگ میں، تو ایسے لوگوں کو مسجد میں لے آتے تھے، کیونکہ قید خانہ کوئی الگ سے مستقل کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ یہ جو قید خانے، جیل وغیرہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہ بعد میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جیل وغیرہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسجد نبوی میں امامت بھی کرتے تھے، وہاں خطبہ بھی دیتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب کوئی نصیحت کرنی ہوتی تھی تو وہیں پر جمع ہوتے تھے، اسی طرح صحابہ سے مشورہ کرنا ہوتا تو وہیں پر آتے تھے۔ اور پھر یہ ایک حکومت تھی، مدینہ منورہ، مدینہ کے اطراف میں جہاں جہاں تک کہ علاقہ پھیلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حاکم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ ملک چلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پورے ملک کا نظام بھی سنبھالتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگر اطراف کے کفار مشرکین یا عرب قبائل کے سردار یا دیگر جو قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں ہیں، وہاں کے حکمران کو اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینہ کی سرکار سے، تب ایسی صورت میں یہ لوگ جب مدینہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ان کو لے آتے، اور مسجد نبوی کے اندر آ کے یہیں پر ان سے مشورہ ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کفار مسجد نبوی میں آتے تھے تو ایسا تو سسٹم کوئی نہیں تھا کہ ان کو پہلے باہر کہا جائے کہ تم پہلے غسل کرو پھر مسجد میں آؤ۔ جیسے ہمارے پاس بھی وقتاً فوقتاً مساجد میں غیر مسلمین میں دعوت کا کام کیا جاتا ہے اور ان کو مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں جب دعوت دی جاتی ہے تو کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200 مشرکین کفار آتے ہیں جو ہمارے اطراف میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور ہم کو تو یہ پتہ ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین تو ناپاک اور گندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی اعلان میں، کسی ہینڈ بل میں، کہ اس میں نیچے لکھا ہوا ہو کہ تمام کے تمام ہندو غسل کر کے مسجد میں آئیں؟ ایسا کوئی اعلان تو کبھی نہ دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ کسی نے کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے جب وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ان کی اپنی حالت میں ہوتے ہیں جس حالت میں وہ لوگ ہیں، اور اس میں سے بہت سے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک و صاف ہو کے ہاتھ پیر وغیرہ دھو کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مسجد یہ بھگوان کی جگہ ہے، یہاں بھگوان ہوتا ہے، اس کو مقدس سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ باقاعدہ بہت سے لوگ تو سامنے آ کے سجدہ بھی کرنے لگتے ہیں، تو جن کا جیسا تصور ہے اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن کفار تو اپنی فطرت کے اعتبار سے ناپاک ہے، وہ شرک کی وجہ سے وہ تو ناپاک ہیں۔ وہ اگر غسل کر لے تب بھی ناپاک ہوگا، نجس ہوگا، وضو کر لے تب بھی نجس ہی رہے گا، کیونکہ اس کے دل میں کفر ہے، کفر یہ گندگی ہے، شرک یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ تو ظاہر کو دھونے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا ہے، جب اس کو وہ اپنے دل کو دھو لے، شرک اور کفر کو دل سے نکالے، توحید کو قبول کر لے، تب وہ پاک رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شخص کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا تھا، ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ یہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر ستون سے باندھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خیریت دریافت کرتے تھے، اور صحابہ سے آپ نے کہا تھا کہ اس کی تیمارداری کرو اور اس کے حالات کی جانکاری رکھو، اور اس طرح سے کھانے پینے کا اس کا خیال کرو، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے پاس قیدی ضرور ہیں اور یہ کافر بھی ضرور ہیں، اس کے باوجود بھی ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان تو ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں، لہذا آپ کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ 3 دن تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس شخص کی مہمان نوازی کی۔ وہ انسان بڑا خوش ہوا کہ میں تو ان کا دشمن تھا، مجھے انہوں نے گرفتار کر کے لایا، اور یہاں لانے کے بعد میری یہ لوگ مہمان نوازی کر رہے ہیں، بجائے مجھے زبانی تکلیف دینے کے یا پھر سزا دینے کے، جرمانے لگانے کے، میرے سامنے میرے خاندان کو، میرے گھر والوں کو، میرے اور دیگر چیزوں کو برا بھلا کہنے کے، یہ تو میری انتہائی عزت اور تکریم کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا، چلے جاؤ اپنے اپنے علاقے میں۔ آپ جب یہ جانے لگے، یہ 3 دن کا عرصہ جو یہاں انہوں نے گزارا تھا، اور اپنی آنکھوں سے جو مسلمانوں کو، صحابہ کو اور نبی کو جو دیکھا تھا، اور جو ان کے اخلاق دیکھے تھے، اس کو دیکھ کر وہ خود مسلمان ہو گیا، اور بعد میں ان کو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا، بڑے صحابی۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص، کوئی کافر مسلمانوں کے علاقوں میں آتا ہے، مسلم محلوں میں داخل ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہے، تو کافر مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو، ان کی زبان کو، اس کو دیکھ کر، سن کر اسے مسلمان ہو جانا چاہیے، یا کم سے کم اسلام کے بارے میں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جانی چاہیے۔ لیکن
ہمارا حال دیکھیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں مسلمان بہت گندے لوگ ہیں، بہت گندے لوگ ہیں، گندگی پسند لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، بد زبان لوگ ہیں، گالیاں دینے والے لوگ ہیں، جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں، خون خرابے والے لوگ ہیں، ان کے محلوں میں صفائی نہیں ہوتی، یہ گھروں میں ہمیشہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، اور ان کے گھروں میں میاں بیوی کے اندر طلاق کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مشہور ہے ہمارے اخلاق سے، ہمارا کردار، ہمارا رویہ ان لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے، اور باقاعدہ وہ ہمارے محلوں میں آ کر آباد ہونے سے بھی کتراتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس علاقے میں نہیں جانا ہے، ورنہ جب تک رہیں گے پریشان رہ جائیں گے۔ اور یہاں چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں، یہاں گنڈا گردی بھی بہت ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم محلوں میں چوریاں ہوتی ہیں، گنڈا گردیاں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ صرف میڈیا کا کھیل نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کھیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کام کرنے کے بعد میڈیا 10 کام بتاتی ہے، لیکن ایک کام بھی تو ہم نے کیا ہوا ہے، اور ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں میڈیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زیادہ بولتا ہے، لیکن ہم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے خود اپنوں سے پریشان رہتے ہیں سال بھر کے لیے۔ ہمارے محلے دیکھو، ہمارے راستے دیکھو، یہ اشارہ دیتے ہیں کہ مسلمان کیسی تہذیب والے لوگ ہیں، کس چیز کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں رہنے کے بعد یہ ثمامہ بن اسال جاتے جاتے مسلمان ہو کر چلے گئے۔ اب یہاں اس حدیث سے ایک چیز ہم کو جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے اخلاق اچھے بنانے چاہیے۔ دوسری بات، مسلمانوں کو اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری بات کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا بھی ہے تو پھر اسے معاف بھی کر دینا چاہیے، اس لیے کہ معافی سے بھی اس کے دل پر اثر پڑے گا، اور اسی طرح سے وہ ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کافروں کے سردار کو کیا تھا۔ ثمامہ بن اسال اپنے علاقے کے سردار تھے، وہ اپنے علاقے کے سردار تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد کے اندر ایک کافر داخل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی اجازت سے۔ مسلمانوں کی اجازت سے۔ کیوں مسلمانوں کی اجازت سے؟ کیونکہ ملکیت مسلمانوں کی ہے، ملکیت مسلمانوں کی۔ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میرے گھر میں کوئی مسلمان نہیں آ سکتا جب تک کہ میری اجازت ہو۔ یہ گھر تمام مسلمانوں کا ہے تو یہاں مسلمان آ سکتے ہیں، مسلمانوں کو آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ کوئی اگر آنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی اس کو اجازت چاہیے۔ تو لہذا اجازت سے مسجد کے کسی کام کے لیے، جیسے تعمیری کام کرنا ہے، کسی کافر کو ہم نے بلا لیا، بلا سکتے ہیں۔ لائٹ کا کوئی کام باقی ہے، اس کے لیے ہم نے کسی کو بلا لیا، بلا سکتے ہیں۔ مسجد کی صفائی سے متعلق کوئی کام ہو، اسے بلا سکتے ہیں۔ ہماری قالینیں صاف کرنی ہیں، اس کے لیے ہم بلانا چاہیں بلا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد میں بیٹھ کر ان کو نمازیں دکھانا ہے کہ آئیے آپ لوگ مسجد میں۔ آپ لوگوں کے پاس ہماری مسجد سے متعلق غلط فہمیاں ہیں کہ مسجد کے اندر فلاں کام ہوتے ہیں، فلاں کام ہوتی ہے، چلے مغرب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھیے، مغرب کی نماز دیکھیے، مغرب کے بعد درس سنیے، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس طرح سے عبادات دکھانے کے لیے اس اعتبار سے بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اپنے علاقے کے جہاں پر لیڈران ہوتے ہیں، کافر لیڈران ہوتے ہیں، انہیں اس ملک کا، اس علاقے کا، محلے کا ماحول بتانے کے لیے اگر انہیں کبھی بلانے کی ضرورت پیش آئے، آئیے سر ہماری مسجد کا دورہ کیجیے، وزٹ کیجیے، آپ دیکھیے ہماری مسجد کیسی ہے، ہم نے کیسے انتظام کیا ہوا ہے، CCTV کیمرے بھی ہم نے لگا دیا ہے، لہٰذا اس علاقے میں غیر مسلمین بھی آباد ہیں اور وقتاً فوقتاً یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، تھوڑا پریشان کرتے ہیں، ذرا آپ ہمارے لیے حفاظتی انتظامات کیجیے۔ ایسے کاموں کے لیے ان کا دورہ بھی ہم کرا سکتے ہیں، مسجد میں بلا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں ہندوستان کی ایک لیڈی گئی تھی جو وزارت خارجہ سے اس کا تعلق تھا، تو اس کے جانے کے بعد جب مسجد نبوی کے صحن میں جب اس کی تصویر شائع ہوئی ہے اور وہاں سے میڈیا میں جب وہ تصویر گئی ہے تو مسلمانوں نے
مسلمانوں نے جیسے بدزبانی کا، بےمانی کا اور جھوٹ کا سہارا کر کے اس ملک کو بدنام کیا، اس ملک کے خلاف اتنا جھوٹ بولا، اتنی بری بری باتیں کہیں، گالیاں دی وہ حکومت کو، وہاں کی عوام کو، وہاں کے اماموں کو یہودی یہودی کہہ کر ایسے نشر کیا تھا، ایسا لگتا تھا یہ بولنے والے مسلمان ہی نہیں ہیں، کہ یہ کوئی یہودیوں کی ٹیم ہے جو صبح شام سعودی عرب کے خلاف بولتے ہی رہتی ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ سب کون لوگ تھے؟ یہ سب وہ لوگ تھے، یا تو وہ شیعہ ہیں، یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کافر مسجد نبوی کے اندر، حتیٰ کہ مسجد حرام میں، کعبے میں بھی کسی وقت کافر وہاں جا سکتا ہے۔ جس امام کے ماننے والوں نے گالیاں دی ہیں اس امام کا فتویٰ یہ ہے۔ چاروں اماموں کے پاس یہی مسئلہ ہے کہ اگر مسجد نبوی کے اندر کوئی کافر جانا چاہے کسی وجہ سے تو اسے اجازت ہے، حتیٰ کہ مسجد حرام میں جانا چاہے، کعبے کی مسجد میں، تو بھی وہاں بھی اس کی اجازت ہے۔ لیکن مسلمان اسلام کو پڑھتے کہاں ہیں؟ مسلمانوں کے، ہمارے ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر جو مقلدین ہیں، وہ لوگ، انہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے پیدا ہوتے ہی کہ ہم کو سعودی عرب کو گالیاں دینی، بس وہاں نماز پڑھیں، نماز دیکھ کر بھی گالیاں دو، وہ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن سن کے گالیاں دو، وہ لوگ امامت کریں، امام کو دیکھ کر گالیاں دو، عرفات میں وہ خطبہ دیں گے، خطیب عرفات کو گالیاں دو، حاجیوں کو گالیاں دو، سعودی حکمران کو گالیاں دو، سب کو گالیاں دیتے رہو۔ یہ گالیاں دینے کا سلسلہ اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جو قوم کہتی ہے اماموں کا احترام کرنا چاہیے، جو قوم اماموں کی تقلید کر کے اماموں کے احترام کی بات کرتی ہے، وہ قوم صبح شام کعبے کے اماموں کو گالیاں دے رہی ہے، جھوٹ اتنا بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس کو گالیاں دے رہے ہیں ان کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، سعودی حکمرانوں کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں کی عوام کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں کے اماموں کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جھوٹ بولنے والے حنفی مقلدین، یہ شیعہ، یہ سب کے سب کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جھوٹوں کے فہرست میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں ان کی ڈنڈے سے پڑھائیاں ہوگی، تب انہیں سمجھ میں آئے گا گالیوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر کو 3 دن تک رکھا گیا تھا، 3 دن تک رکھا گیا۔ اسی طرح قبیلہ ثقیف کی جانب سے ایک جماعت آئی تھی۔ قبیلہ ثقیف طائف کے علاقے میں رہتے تھے، اور ہم کو پتہ ہے طائف والوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب نبی وہاں پر گئے تھے، طائف والوں نے پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا تھا۔ اسی علاقے کے ثقیف قبیلے کے چند لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور آ کر نبی سے انہوں نے ملاقات کی، چونکہ نبی حاکم ہے، اور آپ نے اپنا جو مرکز تھا، مرکز مسجد نبوی کو بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ پارلیمنٹ کہیں باہر تھی، یہی پارلیمنٹ تھی۔ تو وہ لوگ آئے تو آپ نے ان سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی کے اندر ان کو بلایا۔ وہ سب کے سب کافر تھے۔ اب ظاہر سے بات ہے، طائف سے مدینہ آنے والے وہ قبیلے کے لوگ جو اپنے علاقے کے سفیر بن کر آئے ہوئے تھے، وہ آ کے 2 منٹ میں تو نہیں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کئی دنوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچے ہیں، وہاں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کچھ دیر آرام بھی کریں گے، نبی سے گفتگو ہوگی، اور پوری جو سفارتی جو باتیں ہوتی ہیں تمام معاہدے مکمل کر کے پھر جائیں گے۔ تو اس طرح سے کافر یہاں بھی مسجد نبوی کے اندر آئے نبی کے زمانے میں، جس وقت ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان والی، یہ تمام کے تمام صحابہ موجود تھے، تو اس وقت بھی کافر مسجد کے اندر آئے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی جگہ پر مسجد نبوی کے اندر یا حرم میں اگر کافر آ جاتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آل سعود یہودی ہو گئے، سعودی حکمران یہودی ہو گئے، وہ کافر کو بلا رہے ہیں۔ کافر کو بلانا اگر یہودی ہو جانا ہے، تب یہ لوگ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ صحابہ کے بارے میں کیا بولیں گے؟ اور ان سے بڑھ کر یہ لوگ اپنے امام ابو حنیفہ کو کیا کہیں گے، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کافر مسجد نبوی کے اندر بھی جا سکتا ہے، حرم مکی میں بھی جا سکتا ہے؟ کیا اس امام کو بھی یہ لوگ یہودی بولیں گے؟ ظاہر سے بات ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تعصب میں جھوٹ بہت بولتا ہے، اور مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کے علماء بھی جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ جو حنفی مقلدین ہیں یا شیعہ مقلدین ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے یہی لوگ ہیں،
اور انہی کی وجہ سے آج جو موضوع من گھڑت حدیثیں جو پھیلی ہوئی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے۔ ایک زمانہ تھا جب حدیثیں لوگ اپنی طرف سے بنا بنا کے پیش کرتے تھے، حدیثیں گڑھتے تھے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے، جھوٹی حدیثیں بیان کر کے اتنی پھیلایا لوگوں نے، اتنا پھیلا دیا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ حدیث صحیح ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی کلام پیش کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نبی نے کہا ہے، یہ نبی نے کہا ہے، وہ کہتا تھا یہ نبی نے کہا ہے، وہ کہتا تھا یہ نبی نے کہا ہے۔ ان کے جھوٹے جو لوگ تھے، اس کی قوم کے تمام لوگ وہی حدیث کو پیش کرتے تھے اور نبی کے نام سے منسوب کر دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جھوٹ بولنے والے جب بار بار بولیں گے، زیادہ بولیں گے، تو لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہی حدیث ہوگی۔ جیسے آج یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بار بار کعبے کے امام، خاص طور پر امام سدیس کے بارے میں۔ سدیس کو ہم لوگ جانتے ہیں، عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تقریباً 40 سال سے کعبے کے امام ہیں۔ ہم اپنے علاقے میں کہتے ہیں اپنے مساجد کے اماموں کا احترام کرو، اپنے مساجد کے مؤذنین کا احترام کرو، اور یہ علماء، یہ بدبخت قسم کے مسلمان یہ کعبے کے اماموں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، وہ امریکن پٹھو ہے، کبھی کہتے ہیں وہ اسرائیل کے سپورٹر ہیں، وہ فلاں کے سپورٹر ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے کعبے کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، کعبے کی اہمیت کو یہ گھٹانے کی تحریک چلائے رکھے ہیں۔ فلسطین کی محبت کا نام بھرتے ہیں اور ادھر کعبے کو ذلیل کرتے ہیں۔ بھلا فلسطین سے محبت اور کعبے کی تذلیل، فلسطین سے محبت کرنے والا کبھی کعبے کو ذلیل کر سکتا ہے؟ یہ تو منافقین کی علامت ہو گئی، یہ تو منافقین کی علامت ہو گئی۔ فلسطین اگر نبیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے تو کعبہ بھی نبیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور یہ تو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہاں سے متعلقین جتنے ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے مسلمانوں کو صرف اس لیے وہاں کے لوگوں سے تعصب اور دشمنی ہے کیونکہ وہاں عقید توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ وہاں شرک، قبر پرستی، ایسے کام کرنے والوں کے لیے تمام راستے بند ہیں۔ تو جو شرک کرنے کے عادی تھے باپ دادا کے زمانے سے، جو قبر پرستی کے عادی تھے باپ دادا کے زمانے کے، درگاہوں کا طواف کر کے پریشان تھے، آج ان کو وہاں درگاہ نہیں مل رہی ہے، آج ان کو وہاں پر قبروں کا طواف کرنے نہیں مل رہا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اس طرح کی جھوٹی باتیں ان کے بارے میں پھیلا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا جو پیغام ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کبھی مسجد نبوی کے اندر، کبھی مسجد حرام میں کسی کافر کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے، تو یہ اسلام میں حرام نہیں ہے، یہ تو نبی نے کیا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، اور چاروں اماموں نے بھی اس کی اجازت دی ہے، چاروں اماموں نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ایک کافروں کے سردار کو مسجد نبوی کے اندر ستون سے باندھے رکھا۔ مسلمان آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ سامنے رہتا تھا، وہ مسجد کے اندر ہی رہتا تھا، وہیں سونا، وہیں کھانا، سب کچھ وہیں پر۔ اور 3 دن کے بعد 3 دن تک جب اس نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھے تو وہ اخلاق سے متاثر ہوا، ان کی نمازوں سے متاثر ہوا، اور اس طرح سے متاثر ہو کر وہ جاتے ہوئے مسلمان ہو کر چلا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ جھوٹ اور اس طرح کے غلط قسم کے فتوے اور اسلام اور شریعت کے بارے میں غلط پیغام یا اس کی طرف سے غلط ترجمانی، اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔